میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کرا اور ابھی بھی درخواست کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی اس بارے میں تھوڑا سیریس ہو کے مدد کر دیں۔ کچھ لوگ تو بہت قریبی ہیں، انہوں نے کری مدد اور کافی سبسکرپشن بڑھ رہا ہے، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے، اور قریبی ہیں سبھی لوگ، دوست ہیں ہم لوگ آپس میں، لیکن وہ تو دیکھنا بھی نہیں چاہتے، ویڈیو بھی نہیں دیکھ پاتے، ان تک پہنچتا ہے لنک وہ کھول کے بھی نہیں دیکھتے۔ تو میری جن تک بات پہنچ رہی ہے، جو بھی سن رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ اپنے سرکل کے اندر تھوڑا سا سبسکرپشن بڑھوا دیں اور لوگوں کے موبائل پہ لنک لے کے آپ کے پاس جو لنک آتا ہے اسے سینڈ کر دیں اور اس کے اوپر ہی کلک کروا کے سبسکرائب کروا دیں، اور یہ درخواست کریں کہ ویڈیو پورا دیکھ لیں، کچھ دن تک دیکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ اچھے سے اچھی کوشش ہوگی۔ کچھ دنوں میں جب ہم بالکل اچھے طریقے سے تیاری کر کے چینل شروع کریں گے تو اس وقت اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خود دیکھیں گے، ہمیں درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ویڈیو ایسے ہی بنائے جائیں گے انٹرسٹ والے، جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے، جو کانٹینٹ ضروری ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی اور خود ہی دیکھا جائے گا۔ آج تو ہم درخواست کر رہے ہیں آپ سے کہ اس میں تھوڑی مدد کریں، اور مدد صرف فائنینشیل کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک وقت کی مدد کی ضرورت ہے۔ 5-10 منٹ دے دیں، جیسے ہمارے جماعتی حضرات کہتے ہیں کہ 5 منٹ بیٹھ جائیں اور سن لیں بات کو، تو وہ صحیح بات ہوتی ہے کہ بات بار بار سننے سے سمجھ میں تو آتی ہے، کچھ نہ کچھ ذہن میں بیٹھتا ہے۔ تو میری ایک تو مجھے خوشی یہ ہے کہ خواتین میں کافی سنا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کو شیئر بھی کیا جاتا ہے، اور میرا مقصد تو زیادہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں کی خواتین تک بات پہنچنا، ہر چیز اچھائی وہیں سے شروع ہو۔ جو میں نے کہا کہ ایجوکیشن وہیں سے شروع ہونا چاہیے، ہمیں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں پہ توجہ دینا چاہیے، اپنی بچیوں پہ پورا ٹائم صرف کرنا چاہیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، کیونکہ لڑکوں سے تو ہم ایک طریقے سے مایوس ہو چکے ہیں، کہہ کے پریشان ہو گئے ہیں، لیکن کوئی سدھار کے آثار دکھتے نہیں ہیں، بہت کم دکھ رہا ہے، اور لڑکیوں میں یہ چیز جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ تو میری یہی سوچ بھی ہے، اور آپ سب سے بھی جو میرے ملنے والے ہیں، دوست ہیں، جو بھی سن رہے ہیں، ان سب سے درخواست ہے کہ خاص طور سے ایک مہم چلائیں اور لڑکیوں میں تعلیم زیادہ دیں، اور پوری کوشش کریں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں بنے کہ 12th ہو گیا تو اب شادی کی فکر ہو جائے، یہ سب اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ میرے کرنے سے، آپ کے کرنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، جس کی جو قسمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں شادی بھی کروائے گا، سب کچھ کرے گا، بس آپ دعا کرتے رہیں اور پوری مدد کریں ہماری بچیوں کے لیے کہ وہ آگے آئیں، اور اس کمپٹیٹیو دور میں جس طریقے سے ان کے رزلٹ آتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ٹاپر بنتی ہیں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہماری قوم کے لیے بہت فائدہ مند شامل ہوں گی۔ اور تاریخ صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کو سروس مل جائے یا وہ اچھی پوزیشن حاصل کر لیں، یہ تو ٹارگیٹ ہے ہی، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بچیوں کی وجہ سے پورا سماج بدلے گا۔ ان کی جب شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، وہ تربیت جو اپنے بچوں کو دیں گی، پھر وہ صحیح طریقے سے ایک نیا سماج پیدا ہوگا ہمارے یہاں، اور اسلام ساتھ میں رہے گا اور ہر چیز صحیح طریقے سے فالو کی جائے گی۔ اور یہ جو جہالت میں ہم لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، رات کو 2 بجے 3 بجے تک جاگ رہے ہیں، یہ تعلیم کے ذریعے ہی چینج ہوگا۔ آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، کوئی بھی آپ غیر مسلم علاقے میں چلے جائیں، 2 بجے 3 بجے کوئی مارکیٹ نہیں کھلے ملیں گے آپ کو، صرف مسلم ایریے میں آپ کو مارکیٹ کھلے ملیں گے، چہل پہل ملے گی، کوئی بھی شہر ہو ہندوستان کا، کہیں بھی کسی بھی جگہ ہو۔ اور یہاں بھی عرب میں دیکھ رہا ہوں میں، یہاں پر بھی کہ رات میں دیر رات تک نائٹ لائف بہت ہے یہاں پر۔ یہاں تو خیر پیسہ ہے، پیسے کی وجہ سے تمام برائیاں آتی ہیں اور عیاشیوں کے اڈے بنے جاتے ہیں، جہاں جہاں پیسہ آتا ہے تو وہ پیسہ برباد کرنا ہوتا ہے۔ حالانکہ کتنا اچھا ہوتا ہے کہ یہی حضرات جو اس وقت کروڑوں اربوں روپے کے مالک ہیں، تمام ورلڈ کی آدھی اکنامی ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ چاہیں تو ورلڈ کے تمام ٹیلنٹ اکٹھا کر کے اور ان کے اوپر کام کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ہر فیلڈ میں، چاہے وہ فارماسیوٹیکلس ہو، راکٹ انجینئرنگ ہو،
اسپیس کو ایکسپلور کرنا ہو، دوسرے سائنس کی برانچز ہوں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو، تمام جگہ سے دماغ اکٹھا کریں اور یہیں پر تمام ڈیولپمنٹ کا ورک شروع کریں اور ہمارے بچوں کو ان میں انوالو کریں، ساتھ کریں ان کے، تاکہ ہم بھی اس لیول پہ آ پائیں۔ کاش اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک ورفعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا؟ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ فراخی ہے، یعنی مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لہٰذا جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں لگ جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہوں۔ اس وقت کے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پوری ذمہ داری تبلیغ کی دی گئی تھی اور آپ پہ وحی نازل ہو رہی تھی اور آپ قرآن کو جو عام کر رہے تھے، لوگوں میں جا جا کے بیان کر رہے تھے، اس کی وجہ سے آپ کی زندگی پوری چینج ہو گئی تھی، تمام پریشانیوں میں گھیر لیا تھا۔ وہی سوسائٹی، وہی لوگ جو آپ کے نام کی قسمیں کھایا کرتے تھے، آپ کے دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر یہ نیا دین اختیار کر لیا ہے اور اس کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ تمام لوگ دشمن ہو گئے تھے، اس لیے ہر چیز چوپٹ ہو گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کچھ عرصے تک تو بالکل محصور کر دیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایک وادی میں، مکے کے باہر، نہ ان کو کھانا اور پانی، ہر چیز روک دیا گیا تھا۔ کس طریقے سے ٹائم گزرا ہوگا۔ تو اس وقت یہ صورت اتاری گئی، نازل کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا سینہ کھول دیا۔ سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح راہ دکھا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن میں اس چیز کا ذکر کرا ہے، وہاں پر یہی اس کا مطلب آیا ہے کہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں صحیح راہ پر ہوں، اور اللہ کی مدد سے ہی ہوتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہ راہ دکھا دیتا ہے اور اس پہ مطمئن کر دیتا ہے، جمع دیتا ہے۔ اور اس کے بعد تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا۔ بوجھ اب کئی ٹائپ کا بوجھ تھا اس وقت، یہ بھی ٹینشن جو آج کے زمانے میں ورڈ یوز ہوتا ہے ٹینشن کا، تو تمام ٹائپ کی ٹینشن، معاش برباد ہو گیا تھا، کام وغیرہ نہیں ہو پا رہے تھے، ہر چیز مطلب ختم ہو کے رہ گئی تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے لوگوں کے بقول دیوانوں کی طرح اپنے کام میں لگے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ جو تو بوجھ تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، پیشن گوئی کی گئی ہے، یہ ہم نے وہ بوجھ اتار دیا اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کیا۔ یہ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہاں اسٹرگل کر رہا ہے، مکے کے چند لوگوں کے اندر ہی اپنی بات پہنچ پا رہی ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا ذکر کا آوازہ بلند کیا، یعنی پوری دنیا کے اندر تمہارا نام ہوگا۔ اس کا ایک تو جواب وہی مل گیا تھا کہ جب حج کے وفد آتے تھے الگ الگ جگہ سے حج کرنے، تو یہ لوگ یعنی وہاں کے جو کافر تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا چلاتے تھے، اور وہاں جا کے کہتے کہ یہاں پر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک آدمی ہے، اس سے دور رہیے گا،
اس کی باتوں میں جادو ہے، وہ جس سے بھی اپنا کلام سناتا ہے اس کو اپنا مطیع بنا لیتے ہیں، ایسی سب چیزیں کی جاتی۔ تو اس سے کیا ہوتا کہ لوگوں میں اور شوق پیدا ہوتا کہ کون ہے وہ حضرت، ان سے ملیں تو ہم نہیں ملتے ہوئے بھی ملنا چاہتے۔ یہ ایک حماقت والی چیز ہوتی ہے کہ کسی کا بھی نام، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو انہی سے کام لینا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے دل میں ڈال دیا کہ تمام دشمنوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پھیلنے لگا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر ہمارے یہاں کبھی بھی کوئی ایک دین سے الگ ہٹ کے نئی بات کرتا ہے تو فلانا فتنہ پیدا ہو گیا ہے اور فلانا یہ، آپ نے سنا ہوگا یہ تبلیغی جماعت کے حضرات میں اکثر شکیلی فتنہ پیدا ہو گیا۔ میرے حساب سے تو وہ شکیل نے کچھ نہیں کرا ہوگا جتنا تبلیغی جماعت والوں نے اس کا نام لے لے کے پھیلا دیا۔ میں خود واقف نہیں تھا کون شکیل ہے، کہاں رہتا ہے، کون ہے، کیا اس کے خیالات ہیں، کہاں وہ بہک گیا ہے، لیکن ان حضرات نے تمام پوسٹر لگانا، جہاں جہاں جائیں وہاں اس کی پبلسٹی کرنا، مطلب اس نے 10% اپنا کام کرا ہو تو 90% ان لوگوں نے کر دیا۔ تو میں خدا نہ کرے ملانے کا مقصد نہیں ہے کہ یہ دونوں کا موازنہ کر رہا ہوں، یہ ایک ایکٹ کا موازنہ ہو رہا ہے، یعنی یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے اس ایکشن کا۔ یہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے کہیں بھی، یہ تو ایک دشمن کو جو غلط راہ پہ جا رہا ہے اس کی پبلسٹی کرنا ہے، اس کو وہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کی بات کا کہیں ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کو ان کافروں سے کام لینا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلسٹی وہی کر رہے تھے، اور یہاں پر ایک الگ مسئلے آ جاتے ہیں، یہاں تو آپ کر رہا ہو پبلسٹی۔ اور آگے یہ کہا گیا ہے، ایک یونیورسل فیکٹ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ ہمیں دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ یہ وقتی مشکلیں ہوتی ہیں، کوئی بھی پرابلمس ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جو آتی ہیں، چاہے وہ معاش سے ریلیٹڈ ہو، ازواجی زندگی ہو، میرج جو ہونے کے بعد پریشانیاں آتی ہیں، شادی کے بعد بچوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، تو یہ سب ایک وقتی چیزیں رہتی ہیں۔ اگر ہم انہیں صحیح طریقے سے ٹیکل کریں تو اس کے بعد پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرما رہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے اور یونیورسل فیکٹ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا گیا کہ آپ کا اب آوازہ بلند ہونا ہے، اور وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح یعنی سورج جس وقت نمودار ہوتا ہے اس سے لے کے شام تک ہر ایریے میں جہاں جہاں سورج رہتا ہے 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں تو چمکتا ہی رہتا ہے سورج، اور 24 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مسجد کے میناروں سے، مؤذن کی آوازوں میں تمام جگہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ یعنی جو کہا گیا کہ ہم نے تمہارے خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا، یہ آج پریکٹیکل حقیقت ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں اذان نہیں دی جا رہی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔